عورتیں اپنے جسموں کے کاروبار میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنا جسم دے دیا، وہ مردوں کے نظر کر دیں اور اپنا جسم ایک رات کے لیے بیچتی ہیں، تو ان کا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تو اکثر میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی بھوک، ان کے پیٹ کی ضرورت شہوت سے کرنے والے کم ہوں گے، لیکن اکثریت جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، گھر کی غربت، چند پیسے آ جائیں، گھر سنور جائے، ان تمام خواہشات نے ان کو اس راستے پر لگا دیا۔ بہت سارے چور ہیں، بہت سارے ڈکیت ہیں، انہوں نے چوری کا راستہ اختیار کیوں کیا؟ یہ غربت ان کو وہاں پر لے آئی، اور ایک بار آدمی کرنے کے بعد پھر مالدار ہو بھی جائے تو پھر وہ اپنی پرانی خصلت چھوڑتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ گنڈے، کچھ ڈاکو جو ڈکیت ہیں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ غریب ہی رہتے ہیں، بہت مالدار ہو گئے، وہ ڈان کہلانے لگ گئے، کروڑوں کی ان کے پاس جائیدادیں آ گئیں، لیکن وہ کام چھوڑتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھوک نے ان کو شروعات کرا دی تھی، اب وہ بھوک ان کی موت تک مٹتی بڑی پھر طلب کرتی ہے۔ چلو آج دن بھر کا آپ نے کھلا دیا، کل کا کیا ہوگا؟ کل پھر اسے بھوک لگے گی۔ تو انسان کو روز بھوک لگتی ہے، ہر وقت پہ بھوک لگ رہی ہے، تو اس بھوک کو ہر وقت پہ آپ مکمل کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کب تک کرو گے؟ یہی رمضان کا فلسفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صرف بھوکوں کو کھلا کر کے ان کے پیٹ کا علاج کر دینا، چلیں یہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے۔ سارے انسان اگر اس آیت پر عمل کریں، اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان بھوکوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمیں بھوک کا علاج بھیک مانگ کر کے نہیں، خود کے کنٹرولنگ سے کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر وہ بپھر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ، مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی، مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، آندھیاں آئیں گی، لیکن
جمے رہو، ڈٹے رہو، اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑو، اور جو تمہارے اندر ایمان ہے، توکل اور یقین ہے، ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے۔ آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی، کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی۔ دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، دروازے کھولتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے، مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے۔ ایک بات اور میں بتا دوں سید، یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں، ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کی نسل میں انبیاء کرام، جو پورا خاندان نبوت کا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے گئے۔ پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد اس زہریلے کنویں سے وہ نکالے گئے۔ جنگل میں کوئی نہیں تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے ڈول ڈال کر کے نکال لیا اور پھر لے کر کے گئے۔ یہاں سے کنویں سے تو نکالے، لیکن آگے کی زندگی کیا ہے؟ مصر کے بازار میں لے جا کر قافلے والوں نے بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام پھر خریدے گئے، کس کے ہاں؟ عزیز مصر، بادشاہ مصر کے گھر میں، اور وہاں پر زلیخا آپ پر فدا ہوئی، پھر آپ پر الزام بھی لگایا گیا، اور اس الزام کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی کے دامن پر پیوند تو ہو سکتا ہے، دھبا نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کا تصور بھی وہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل بھیجا گیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل جب گئے، وہ نبی ہو کر کے، اور اس کے بعد دن کٹتے رہے۔ دن کیسے؟ ہفتے، ہفتے کیا مہینے، مہینے کیا سال۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 7 سال گزر گئے۔ جب کبھی کسی انوسینٹ کو، بے قصور آدمی کو تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جرم کی وجہ سے جب کوئی تکلیف میں آتا ہے تو کمپرومائز کر لیتا ہے، میں ایسا غلطی کیا تھا، مجھے یہ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جس کا جرم ہی نہیں، نہ کردہ گناہ کی سزا جب دی جاتی ہے، بندہ بہت بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، توکل کیسا تھا، یقین کیسا تھا، صبر کے ساتھ نکالے۔ لیکن ایک بہت پیاری بات ہمیں ملتی ہے میرے عزیزوں، وہاں قیدی اور بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ وہ خوابوں کی تعبیر سچی سچی بتاتے تھے۔ خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے، جو بھی خواب دیکھتا ہے آدمی، اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، یہ قرآن پاک کے سورہ یوسف میں پورا موجود ہے، 12ویں پارے میں۔ 2 قیدی سنائی گئی اور پھانسی ہو گئی۔ دوسرا یہ جو قیدی جس کو آپ نے رہائی کی خوشخبری دی تھی، اس کی بھی رہائی کی خوشخبری آ گئی، وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن قرآن پاک میں ہے، آزاد ہو کر جب جاتا ہے آدمی تو پچھلا بھول جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کیا جیل کے دوست کون تھے، کیا تھے، کچھ پتا نہیں، اور آدمی تو یہ سوچتا ہے دوبارہ کبھی ادھر کے دروازے کو بھی نہ دیکھو۔ آیا اور بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو کام دیا تھا وہ بھول گیا، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کئی سال گزر گئے، 1-2 دن نہیں، سالوں گزر گئے، اور وہ بادشاہ کی فوج میں شامل تھا یا بادشاہ کے مصاحبین میں شامل تھا، قریبی لوگوں میں۔ ایک زمانے کے بعد مدت ہوئی، اور اس وقت سوچیے آپ کتنا وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کاٹا ہوگا۔ ایک دن آپ بے اختیار رو پڑے اللہ کی بارگاہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی کبھار انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے اور کہا اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، یہ دن کب ختم ہوں گے؟ یہ جس طرح سے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا ہے، ان مصیبتوں سے کب آزادی ہوگی میرے مولا یا ارحم الراحمین؟ جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اب سنو، یوسف علیہ السلام کو جواب آیا، اے یوسف، جب تجھے جیل سے نکلنا ہی تھا، تجھے باہر جانا ہی تھا، تو دنیا کے بادشاہ کے پاس سامنے کیوں ریکویسٹ رکھا، میرے سامنے رکھ دیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی تم نے اس سپاہی کو کیوں اپنا قاصد بنا کر بادشاہ کے سامنے بھیجا کہ میری آزادی ہو جائے؟ یوسف علیہ السلام بہت روئے، سجدے میں گر کر کے، مولا مجھے معاف کر دے، اور میرے ہر شے کا تو مالک ہے، اب میں زندگی بھر قید میں رہوں یا آزاد رہوں یہ تیری مرضی پر ہے۔ میرے عزیزو، پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟
बादशाह ने खुद एक ख्वाब देखा और वो परेशान था, ख्वाबों की ताबीर कोई बता नहीं रहा था। तब उस कैदी को छूटे हुए को याद आई बात कि जेल में एक आदमी है जो सच्ची सच्ची ताबीर बताता है। फिर उसने बादशाह से कहा, एक कैदी बहुत शरीफ और साले है, वो सच्ची ताबीर बताएगा, आप कहे तो मैं उसको ले आऊं। और उसने मुझे ये कहा भी था कि उसको आजाद करना है, आपके पास रिक्वेस्ट रखनी है कि वो बेकसूर कैद में है। बादशाह ने मालूमात हासिल की और उसके बाद परवाना दे दिया कि उस कैदी को आजाद किया जाए जिसको बेकसूर रखा गया, और मेरे ख्वाब की ताबीर बताई जाए। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को लोग आए लेने के लिए। अब यहाँ मंजर और है मेरे अजीजों, कहा कि बादशाह ने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बताए। आपने ताबीर तो बता दी कि क्या होने वाला है अगले 7 सालों में बादशाह के साथ, ये सारी ताबीर बताई, लेकिन जब आजाद करने की बात आई तो आपने कहा रहने दो, अब मुझे कैद में रहने दो, इसलिए कि आपको ये एहसास होगा कि मैं बादशाह के पास क्यों रखा है इस मुकद्दमे में। लेकिन बाद में बादशाह और उसके मुसाहिबीन और उसके वजीर आपको इसरार करते हुए ले गए और ले जाकर के सीधे वजीर आजम के तख्त पर बिठा दी, सीधे वजीर आजम के तख्त पर बिठा दिया। फिर रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ यूसुफ, जब तक हम चाहें तब अंदर रहेगा आदमी, और जब हम चाह लें बाहर तो फिर अपनी मर्जी से कोई अंदर भी नहीं रह सकता। हकीकत है मेरे अजीजों, जब मुसीबतों के खत्म होने का वक्त आए फिर पूरी दुनिया खड़ी होकर के भी तुमको मुसीबत नहीं दे सकती, तकलीफ नहीं दे सकती। और रब तबारक व तआला ने फरमाया, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लह, अगर तुमको अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए तो कोई उसको हटाने वाला नहीं है। व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली, और अगर अल्लाह तबारक व तआला कोई भलाई किसी बंदे को दे दे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक भी नहीं सकती। आज अगर रब तबारक व तआला हमको कोई मकाम और मर्तबा दे दे, कोई इज्जत और इनाम दे दे, सारे कुत्ते भौंकते रहे, इस इनाम को कोई रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ फजल उसको कोई काट नहीं सकता, और उसकी दी हुई मुसीबत को कोई दूसरा टाल भी नहीं सकता। इसीलिए आओ लगे रहो उसी बारगाह में और अर्ज करो कि मौला मुझसे जो खताएं हुई हैं उसको दरगुजर फरमा दे, और जिस तरह की भी तू जिंदगी दिया है ये तेरा शुक्र है मौला, शुक्र अदा करने की आदत डाल लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा